ہی ایک ایسی مبارک رات آنے والی ہے جس رات کے بارے میں فقہائے کرام کی اکثریت اور عرفاء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہی شب جو ہے شب قدر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے معروف صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر قسم اٹھایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ فقہائے کرام نے اس رات ختم قرآن کے حوالے سے اپنی تمام فتاوی جات کی کتب میں یہ لکھا ہے، خاص طور پر فتاوی تاتاریہ اور فتاوی عالمگیری اور دیگر فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تراویح میں جو قرآن مجید کی منزل پڑھی جاتی ہے، یہ ہر رکعت کے اندر ایک رکوع تلاوت کیا جائے تو 27ویں شب تک پورا قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے پوری امت میں مساجد میں غالب اکثریت جو ہے وہ 27ویں شب کو ہی ختم قرآن کا اہتمام کرتی ہے، اس لیے کہ ترتیب کے اعتبار سے 27ویں شب جو ہے یہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی چوتھی تاخرات ہے۔ 5ویں تاخرات جو ہے وہ 29ویں ہے۔ سورہ قدر پر میں باقاعدہ فجر کے بعد ایک درس جو ہے وہ تفصیلی طور پر عرض کر چکا ہوں کہ پوری ایک سورہ جو ہے سورہ قدر وہ اسی شب کی اہمیت پر نازل کی گئی ہے۔ یہ رات اتنی باعظمت ہے اور اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے استفسارانہ طور پر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کی کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں؟ یہ سوال قائم کر کے اللہ رب العزت خود ہی جواب دیتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں، زیادہ لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ 60-70 کے درمیان اور قریب قریب رہیں گی، یہ حضور کی حدیث شریف ہے۔ پہلی امتوں میں عمریں جو ہیں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں غالب اکثریت کی جو عمریں ہیں 60 تک جائیں گے، 70 تک جائیں گے ان کے درمیان، اور کم لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ لیکن اس رات کو اتنی اہمیت دی گئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ پہلی امتوں کی عمریں چونکہ زیادہ ہوتی تھیں تو حضور کے دل انور میں یہ خیال مبارک آیا کہ میری امت تو 60-70 تک رہے گی یا اس کے قریب قریب یا درمیان میں عمریں پائیں گے، تو پہلی امتوں کی عمریں جو ہیں وہ طویل تھیں، تو میری امت کے اعمال کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہوگی تو اس کے اعمال کی کثرت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے اس خیال مبارک پر ایک رات ایسی عطا فرما دی جس کو فرمایا کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فقہا نے فرمایا کہ یہ 83 سے سال بنتے ہیں اور کچھ مہینے اوپر، بعض نے 84 سال گنتی کے اعتبار سے بتایا۔ تو یہ
رات اتنی اہمیت کی حامل ہے. تنزل الملائکہ سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی آمد و آمد جاری رہتی ہے. ساری رات ادھر سے فرشتے آتے رہتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے. تو یہ بڑی ہی قدر و منزلت والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے. یہ نزول قرآن کی رات ہے. اسی لیے جشن نزول قرآن کا بھی عنوان ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ ختم قرآن کا عنوان ہوتا ہے. تو اس رات کی اہمیت اور افادیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی راتوں سے زیادہ بنائی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ تمہیں اگر یہ رات ملے تو اس رات میں یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے. یعنی اس رات کی ایک دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے خود تعلیم فرمائی ہے. ذکر و اذکار اور دعا اور تلاوت قرآن یہ اس رات کے خاص وظائف ہیں. گویا کہ پورے رمضان شریف کے اندر جو محنت، مشقت، مجاہدہ اور ریاضت صاحب ایمان کرتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے. ان کے نیک اعمال کی قبولیت کی سندیں انہیں عطا کی جاتی ہیں. اور پھر اس میں ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ اس رات اگلے سال کے جتنے معاملات ہیں ان کا فیصلہ، جیسا کہ شب برات میں بھی فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اس رات میں اس پر عمل کے لیے یعنی تنفیذ کے لیے متعلقہ فرشتوں کے سپرد وہ سارے امور کر دی جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو لفظ ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سے مراد یہ ہے کہ ہر امر خیر، اس رات میں ہر خیر کے کام کا اللہ تبارک و تعالی اگلے سال کے معاملات کا فیصلہ فرما دیتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے سلام، کہ سلامتیاں ہیں، عافیت ہے. ساری رات یہ مبارک سلسلہ فرشتوں کی آمد کا، ارواح کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ طلوع فجر تک پوری رات میں خیر و برکت جو ہے وہ تقسیم ہوتی رہتی ہے. بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ اس رات میں نوافل کی ادائیگی کی جائے، صلاۃ التسبیح پڑھی جائے اور ذکر اذکار کیا جائے. مختلف صورتیں اگر یاد ہیں تو وہ ان رکعتوں کے اندر پڑھنی چاہیے. اور آسان طریقہ جو منقول ہے صوفیاء کرام سے کہ شب قدر میں اگر نوافل پڑھے جائیں 2 4 کی نیت کر کے، تو ایک دفعہ سورہ قدر پڑھ لی جائے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے. بعض اولیاء کاملین نے 1 مرتبہ سورہ قدر اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی لکھا ہے کہ جس قدر آدمی ذوق و شوق سے عبادت کر سکے، طبیعت مائل ہو، تو یہ رات جو ہے یہ ذکر و عبادت کی رات ہے. وہاں اس رات کا ایک خاص عمل جو ہے وہ ہے استغفار. توبہ اور استغفار یہ تو مومن کو ہر وقت تعلیم دی گئی ہے. توبوا الی اللہ جمیعا، اکٹھے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سچے دل سے سچی توبہ کیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا کہ حضور یہ بندے تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، شب قدر میں تو ساری رات اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں گزارتے ہیں، تو انہوں نے تو گناہ کیا نہیں اس رات، تو پھر کثرت استغفار کا کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت استغفار کا یہ فائدہ ہے کہ بندے کے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ معافی ملتی رہتی ہے، مغفرت ہوتی رہتی ہے. اور اگر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت مل جائے، اس کے باوجود بھی کوئی توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو اس سے اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، سبحان اللہ اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر وقت رجوع الی اللہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کا عمل جو ہے جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی اہمیت بیان کی گئی، واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، کل ابن آدم خطاؤن، کوئی ایسا انسان نہیں جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں۔ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ ہر آدمی خطا کار ہے، چھوٹی درجے کی غلطی، بڑے درجے کی غلطی ارتکاب انسان سے ہوتا رہتا ہے، لیکن حضور نے پھر کتنی پیارا ارشاد فرمایا، خیر الخطائین التائبون، کہ خطا کاروں میں سے، گناہ گاروں میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ توبہ کا معنی ہے رجوع، غلطی نہیں کی تب بھی توبہ کریں، ہے جی۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگوں کو توبہ کے اور استغفار پر جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچے، تو اس لیے ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی پچھلے درسوں میں کہ حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، بلندی درجات، قرب الہی، اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جتنے بھی مسائل لے کر صحابہ کرام حضور کے پاس آتے تھے تو اکثر حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ حضور انہیں کثرت سے استغفار کی تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے کہ کثرت سے استغفار کرو تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ رات جو ہے دراصل رجوع الی اللہ کی رات ہے، توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ رات میرے ذکر میں، میری یاد میں یہ گزاریں۔ اتنی اہمیت دی گئی ہے آخری عشرے میں تاخراتوں کو کہ ان میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اور پورے مہینے میں جتنی محنت انسان نے کی ہے اسے تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ان تمام معاملات میں کہ تیری توفیق سے ہی یہ نیک عمل چلے ہیں، اور جب رمضان شریف گزر جائے تو باری تعالیٰ یہ تعلق، یہ ہمارا رابطہ جو ہے دین کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ یہ قائم رہے، اس کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہنا چاہیے۔ قرب الہی کے لیے یہ سارے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی عبادت و ریاضت کی کیا کیفیت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس قدر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، حتیٰ قد تورمت قدماہ، کہ آپ کے قدمین پر ورم آ جاتا ہے، حضور کے قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور کچھ آرام فرمایا کریں، اتنی رات بھر آپ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ سارے امور جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے یہ تو آپ اور میرے لیے تعلیم ہے نا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ جس طرح حضور نے اپنی زندگی میں جو امور انجام دیے ہیں تمہارے لیے اس میں مکمل رہنمائی ہے، تو حضور کے طریقے کو اپناتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اسے ہی احیاء سنت کہتے ہیں
کہ حضور کی سنت کو زندہ کرنا. میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر مئت شہید، کہ جو شخص اس زمانے میں جب لوگ میری سنت کو ترک کر دیں گے، ان سے سنتوں سے تعلق کمزور ہو جائے گا، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائے. من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر مئت شہید. اور سنت سے مراد ہے طریقہ محمدیہ، الطریقۃ المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے جو مبارک طریقے ہیں جو ان پر عمل کر کے زندہ کرنے سے مراد ہے ان پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرے. تو جو حضور کی ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرماتا ہے. تو حضور کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہے اصل رات. یہ شب قدر جو ہے اس میں عہد کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا کہ باری تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس زندگی پر تو راضی ہے، اور اس زندگی سے ہمیں محفوظ فرما جس میں تیری ناراضگی ہے. اور ہمارا ایمان کا رشتہ جو ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ تب مضبوط ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہم اپنی زبانوں کو بھی تر رکھیں گے اور ہمارے بدن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رکوع و سجود کی صورت میں رب کی بارگاہ میں جھکیں گے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں اسی بات کی تعلیم ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ ایسا نصاب ہے جو ساری زندگی کے لیے اہل ایمان کو دیا گیا. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز جو ہے یہ فرض موقت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں جو تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہیں کہ یہ رات سکون کی رات ہوتی ہے. اس رات میں بندہ سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، اس کو ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور نزول ملائکہ کے وقت پھر رقت طاری ہوتی ہے. اب بندہ اللہ کے ذکر میں شب قدر میں جب مصروف ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر انکساری آ جائے، عاجزی آ جائے، دل نرم ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، خشیت کا غلبہ ہو جائے، تو یہ بعض لوگوں پہ کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ ساری رحمت خداوندی کی علامتیں ہیں. فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ جتنے لوگ اس وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں ملائکہ ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں. تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، ختم قرآن کی رات ہے. ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ اس رات میں عبادت ذکر اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے. اور ایک عمل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد طاق راتوں میں یہ اسلاف کا معمول تھا کہ وہ مغرب افطاری کرتے، پھر مغرب کی نماز پڑھتے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر غسل کرتے تھے. غسل کر کے صاف ستھرا عمدہ لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے پاکیزہ ہو کر، کیونکہ ملائکہ آسمان سے اتریں گے. تنزل الملائکہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دم فرشتے سارے نہیں آتے، یہ آمد کا سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے، ساری رات جاری رہتا ہے. جہاں جہاں ذکر میں لوگ مصروف ہوتے ہیں تو ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. دو چیزوں کی، ایک جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کی مغفرت کی، اور دوسرا ان پر رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں. تو یہ تو آپ سوچ لیں کہ آج 26واں ہے، کل 27واں روزہ ہوگا، 27، 28، 29 3 دن صرف باقی رہ گئے. چوتھا تو ہونے نہیں دیتے ہم. لیکن یہ تو میرے آقا کا کرم ہے نا. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، اگر تو 30 روزے ہو گئے الحمدللہ 30 روزے ہو جائیں، لیکن اگر 29 آ جائیں تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 10 رمضان شریف آئے تھے، جن میں 9 رمضان شریف 29 کے ہوئے تھے.
ایک رمضان شریف 30 کا ہوا تھا، تو یہ ایک رمضان شریف جب 29 کا آیا تو صاحب چاند نظر آ گیا، تو صحابہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، سرکار تشریف لے آئے، فرمایا تم کس بات پر گفتگو کر رہے ہو؟ عرض کی آقا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 29 پہ چاند نظر آ گیا، کہ کل نظر آتا تو ہمارے 30 پورے ہو جاتے۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر 29 روزے بنے اور 29 پہ چاند نظر آ جائے تو ثواب جو ہے پورے 30 روزوں کا ہی ملے گا، پورے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ 30 آ جائیں تو الحمدللہ، 30 تو 30 ہی ہیں، لیکن وہ 30 پہ بھی ہم پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ 29 پہ اگر چاند نظر آتا ہے تو ثواب تو 30 کا ملے گا۔ اور پھر میں آج پھر مقرر، کیونکہ میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو توجہ دلاتا رہوں، میں نے آیت آئی تھی تراویح میں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمن۔ بعض باتوں کا تکرار ہوتا ہے درس میں، کئی مرتبہ بیان ہوتی ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ بار بار یاد دلاؤ۔ فذکر، اے محبوب انہیں بار بار یاد دلائیں، ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ کا بار بار یاد دلانا ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی تو بار بار یاد دلانے سے توجہ ہو جاتی ہے، تو یہ ہے آج جو شب قدر ہے، پھر 29ویں آخری طاق رات جو ہے وہ آخری ایک رات رہ جائے گی، تو یہ غنیمت سمجھیں کہ ہمیں شب قدر ملی ہے، 29ویں بھی طاق رات ہے۔ اور پھر یہ خاص بات کہ صدقہ فطر تو عید سے 2-3 دن پہلے ہی صحابہ کرام ادا کر دیا کرتے تھے، تو صدقہ فطر جو ہے یہ بھی رمضان شریف کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے کہ میرے بندوں نے میری رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، صبر کیا، غمخواری کا مہینہ صبر کا مہینہ قرار دیا گیا، اور پھر آخر پہ انہوں نے میرے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے میرے راستے پہ خرچ بھی کیا، سبحان اللہ۔ صدقہ فطر۔ اس کے علاوہ بھی غریبوں کی مدد کرنا، یعنی ضروری نہیں کہ ہم صدقہ فطر دے کے سمجھے فارغ ہو گئے، نہیں، صدقہ فطر دینے کے بعد بھی ہمیں عید کے دن بھی صدقہ خیرات کرنا ہے۔ صدقہ فطر تو ہے ہی الگ عبادت، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ عید کی نماز کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور فرمایا تصدقوا تصدقوا تصدقوا، صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ تو یہ صدقہ و خیرات ہمیں گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے۔ شب قدر کا اپنے گھروں میں بھی اہتمام، بچوں کو خواتین کو بھی بتائیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، بچوں کو بھی شوق دلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق مرحمت فرمائے، رجوع کرنے توبہ استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور عالم اسلام کے لیے ضرور دعا کیجیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اور ظلم کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پوری دنیا میں سلامتی، عزت، آبرو اور غلبہ عطا فرمائے۔ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے ہمارا ملک بنا تھا، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور یہاں اسلام نافذ ہو جائے۔ اور آج چونکہ میں نے ایک درس میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان 27ویں شب کو بنا تھا، 14 اگست کو پاکستان بنا ہے نا، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے جب 14 اگست کو پاکستان بنا تھا تو 27ویں رات تھی، تو رات کو اعلان ہوا تھا کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو یہ اس رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان 27ویں شب کو عطا کی تھی، تو اپنے پیارے وطن پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ 27ویں کو بنا تھا پاکستان۔ تو ہمیں اپنے پیارے وطن کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں آج رات، اور ہمارے جو بھائی بیرون ملک روزگار کے لیے گئے ہیں ان کے ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت اور سلامتی کی بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کرونا کے جو معاملات ہیں اس سے کس قدر لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا میں پریشانی ہے۔ روزگار کا معاملہ دیکھ لیں، صحت کا معاملہ دیکھ لیں، سماجی معاملات کو دیکھ لیں، تو کتنا ہم پیچھے چلے گئے، اور بچوں کا جتنا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے آپ دیکھیں، ایک پورا سال ضائع ہو گیا۔
تو میں یہ خصوصی عرض کروں گا کہ اس رات یہ بھی دعا کریں کہ یہ ہمارے جرموں کی سزا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اور ایسا کبھی آپ نے سوچا ہوگا اور کبھی غور بھی کریں اور کرنا بھی چاہیے کہ حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے، رمضان شریف میں فلائٹیں بند ہیں، آنے جانے بند ہو گئے اور یہ فاصلے بنا دیے گئے۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس مہینے میں عمرے کا اتنا اجر، اور ہمارے لیے دروازے بند ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ باتیں بہت ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی عبادت کہ رمضان شریف میں عمرہ کریں، اجر اتنا زیادہ کہ ثواب اس قدر ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو حرم کے دروازے بھی بند ہو گئے، مسجد نبی شریف کے دروازے، نہ کوئی جا رہا ہے، ویزے لگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی جو ہے، تو اس کو ہمیں محسوس کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ رات جو ہے رب کو منانے کی رات ہے اور اسے راضی کرنے کی رات ہے۔ جس قدر اہتمام ہو سکے ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه، ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله